نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ پارا نمبر 5 ہے، کلاس نمبر ہماری 54 ہے۔ آیت جو ہے ہماری سورہ النساء کے 94 سے 104 تک آج انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہاں پر ہم سے ہی مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب سفر کرو تم اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور نہ تم کہو اس کے لیے جو ڈالے طرف تمہارے سلام، لست مؤمنا، نہیں ہو تم مومن۔ یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے جنگ کا، کہ جنگ کے موقع پر، کیونکہ سب مدینہ میں ہجرت کر کے نہیں آئے تھے مسلمان، اور کچھ مسلمان ایسے تھے جو مدینہ کے باہر بھی تھے، لیکن جیسے ہم نے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مجبوری کی وجہ سے اپنے اس قوم کے ساتھ شریک ہوتے تھے، تو ان کو کیسے پہچانا جائے کہ وہ فوراً سے سلام کہیں گے۔ تو یہ مت سمجھو کہ وہ سلام اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ وہ بچ جائیں تم سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بلکہ تم جو ہے تحقیق کر لو کہ جس کو تم جب قتل کرنے جا رہے ہو وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اور اگر تمہارے پاس اس نے سلام بھیج دیا ہے تو تم نے پھر قتل نہیں کرنا ہے۔ تب تغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو سامان زندگی کا دنیا کی، یعنی کہ مالی غنیمت۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو پاس اللہ کے ہیں غنیمتیں ہیں بہت سی، تو اللہ کے پاس تو بہت ساری مال غنیمت ہے۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تھے تم اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، تو احسان کیا اللہ نے تم پر، فتبینوا، پس تحقیق کر لیا کرو قتل کرنے سے پہلے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مکہ میں تو تمہارے بھی حال ایسے تھے نا کہ تم مسلمان ہو گئے تھے لیکن تم ظاہر نہیں کر پا رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں قوت دی کہ تم نے مدینہ میں ہجرت کری ہوئی، تمہارے اور پیر جمائے، تو ایسے ہی کچھ ان کا بھی حال ہے کہ ان کے اتنی استطاعت نہیں کہ یہ ہجرت کر سکے، تو اس لیے تم اس بات کا ذہن رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ پیچھے کی طرف بھی ریمائنڈ ان کو کرا رہا ہے کہ پچھلا جو ہے نا، تم اپنا ماضی بھی نہیں بولو کہ تمہاری کیا کنڈیشن تھی، بس تحقیق کر لو قتل کرنے سے پہلے کسی کو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ہے اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ قتل خطا اور جو قتل عمد جو کی جاتی ہے ان کی کیا انجام ہوتا ہے، قتل خطا کا کیا کفارہ ہے، بس اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے قتل خطا ہو جائے یا قتل عمد ہو جائے کہ کسی نے تمہارے پر سلام بھیجا اور تم نے کہا نہیں، تم میری اس تلوار سے بچنے کے لیے سلام بھیج رہے ہو، تو تم اس کو قتل کر دو، تو پھر یہ غلط ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو سب معاملے جانتے ہی ہیں، دلوں کے حال جاننے والے ہیں۔ لا يستوی القاعدون، نہیں برابر ہو سکتے جو بیٹھنے والے ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر اولی ضرری، سوائے ضرر والوں کے، معذور کے، یعنی جو، اچھا آگے بڑھتے ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنے جانوں کے، یعنی جہاد کرنے والے اور نہیں جہاد کرنے والے کہ پیچھے خود ہی رہ جا رہے ہیں اور جہاد کرنے نہیں چاہتے ہیں بنا ضرر کے، یعنی کوئی انہیں تکلیف نہیں ہے، کوئی بڑھاپا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بیماری نہیں ہے کہ وہ نہیں شامل ہو سکتے تھے جہاد میں، تو بنا تکلیف کے، بنا کسی پریشانی کے وہ گھر بیٹھے ہیں، تو وہ ان کے اجر تمہارے اجر برابر نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو ساتھ اپنے ہاتھوں کے، ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے، وانفسہم علی القاعدین درجہ، بیٹھنے والوں پر درجے میں، یعنی یہ دیکھیں obvious بات ہے کہ ایک نماز پڑھنے والا ہے اور ایک نوافل بھی پڑھنے والا ہے، نوافل کی نمازیں جو ہیں وہ بھی وہ نہیں چھوڑتا ہے، تو فرض تو دونوں ادا کر رہا ہے، لیکن جو نوافل بھی ادا کر رہا ہے تو اس کا درجہ فرض والے سے obviously زیادہ جائے گا۔ ایک جو ہے رمضان کے صرف روزے رکھتا ہے اور ایک رمضان کے ساتھ شوال کے اور جتنے بھی نفلی روزے آتے ہیں وہ بھی رکھتا ہے،
تو اس کا بھی درجے میں پھر فرق آ جائے گا. تو ایسے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجاہدین کو جو ہے فضیلت دے دی ہے جو بیٹھنے والے تھے، پیچھے رہ جانے والے تھے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ہر ایک سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے اچھا. ہاں لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اگر وہ بیٹھے رہ گئے ہیں تو تم ان کے ساتھ اب کچھ غلط گمان کرو کہ ان کے ساتھ اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے. اچھا یہاں پر جو پھر بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ پھر جنگ کفایہ ہو گئی نا. جنگ، کیونکہ جنگ جب فرض کر دی جاتی ہے تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ شامل ہوں. لیکن کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپشنس ہوتے ہیں کہ آپ جائیں اور اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو چلے جائیں، اور نہیں جانا چاہ رہے ہیں تو نہ جائیں. تو یہ اس میں یہ کہ اگر وہ پیچھے رہ بھی گئے ہیں اور جنگ کفایہ ہے، یعنی سب کوئی بھی چلا جائے جنگ میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کچھ لوگ نہیں جا رہے ہیں تو وہ گنہگار نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی وعدہ ہے، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی وعدہ ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں پر اجر کی بہت بڑی. اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال مجاہدین کو تو فضیلت عطا کی ہی ہوئی ہے بیٹھنے والوں کے اوپر. اچھا یہاں پر اب آیت میں ہم اپنے لیے عمل کی بات یہی لیں گے کہ ایک تو یہ حقیقی بات ہے کہ اگر ہم فرائض پر ہی کافی ہیں اور کوئی ہم سے فرائض سے بھی زیادہ کام کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک فرائض بھی نہیں کر رہا اور ایک فرض والا کر رہا ہے تو وہاں پر ہم ڈفرینشیٹ دیکھیں گے. وہاں تو obvious بات یہی ہے کہ اس نے فرض پڑھے ہیں اور ایک نماز بالکل ہی نہیں پڑھی، تو اس کا درجہ ہے ہی زیادہ. لیکن ایک فرض بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں نوافل کا بھی اہتمام کے ساتھ وہ ادا کر رہا ہے، تو اس کے بھی درجے میں فرق ہے. لیکن جو نوافل بھی پڑھ رہا ہے تو وہ صرف فرض پڑھنے والوں کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے، اس کو حقیقی نہیں سمجھے، یہ نہیں سوچے. دیکھیے یہاں پر تبھی تو اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلا رہے ہیں نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ یہ مت سمجھنا کہ صرف تمہارے لیے ہی وعدے ہیں، صرف مجاہدین کے لیے ہی وعدے ہیں اور باقی جو پیچھے لوگ تھے ان کے لیے وعدے نہیں ہیں، یہ نہیں سوچنا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی بہت ہی بڑا پوائنٹ ہے یہ، کیونکہ ہمیں یہ زیادہ تر یہ گمان ہو جاتا ہے جب ہم کچھ چیزیں زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم ہی کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کر سکتا، تو پھر یہیں سے پھر وہی شیطانی والا غرور جنم دینے لگ جاتا ہے. تو یہاں پر یہی اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کچھ کام ہم کسی اور سے زیادہ کر رہے ہیں تو اس کا ہرگز بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میں جو ہے کچھ اللہ تعالیٰ نے کوئی کیا ہی بات دیکھی تھی، ہماری صورت دیکھی تھی کہ کیا دیکھی تھی کہ اللہ نے ہم سے یہ کام کرا لیا. یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی اور ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا اور اس دوسرے انسان کو اس کام کے لیے آزمائش میں ڈال دیا. ہمیں نہیں ڈالا، ہمیں آسانی سے چن لیا، ہم آسانی سے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن دوسرا انسان وہ بہت مشکل سے وہ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم اس انسان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں، بالکل بھی کمتر نہیں سمجھیں اپنے آپ سے. ہم یہی سوچیں کہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا یا ہمیں اپنے کام کے لیے چن لیا. یہ اللہ کے لیے کرم ہے اور اللہ کا کرم ہے، کیونکہ اللہ کے لیے بندوں کی کمی نہیں ہے. اس نے جب کام کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ نان مسلم سے بھی کام کروا لیتا ہے جب اس نے کسی سے کام کروانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس چیز کو اپنے لیے ضرور پوائنٹ لکھنا ہے کہ ہم نے کچھ نیا کام اگر ہم کسی سے زیادہ کر بھی رہے ہیں، اور obvious فضیلت تو ہمیں زیادہ مل ہی رہی ہے کیونکہ ثواب بھی ہمیں اس دوسرے انسان کے بنسبت زیادہ ہی مل رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی مخلوق ہے، محترم ہے، ہم نے اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا، نہ نیت میں اپنی کچھ سمجھنا ہے، نہ اس کی نیت پر شک کرنا ہے. آگے ہے درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اور درجات ہیں اس کی طرف سے اور بخشش اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور رحیمہ، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. اب دیکھیں کتنی اچھی چیز یہاں نا اللہ نے بتا دی کہ درجے بھی اللہ کی طرف سے ہی ہیں اور بخشش بھی اور رحمت بھی. نہ تو بخشش رحمت کسی انسان کی طرف سے مل سکتی ہے اور نہ ہی درجے، کیونکہ جب نیک اعمال کو انسان کرتا ہے تو اللہ ہی پھر اس کے درجے جو ہے مخصوص کرتے ہیں، اور بخشش اور رحمت دینے والے بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ جو فوت کرتے ہیں انہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، جبکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنے جانوں پر. قالوا، وہ کہتے ہیں، فیما کنتم، کس حال میں تھے تم، یعنی ابھی کن سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر. قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں تھے ہم کمزور زمین میں. ٹھیک ہے، یعنی یوں مراد لے لیں
کہ کچھ انسان ہیں اور ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں کہ جہاں پر انہیں عمل کرنا دشواری ہے، جہاں پر وہ اپنا اسلام کو ہی ظاہر نہیں کر سکتے۔ کوئی عمل، ظاہر سی بات ہے، جب اسلام ہی ظاہر نہیں کر سکتے تو عمل کیسے کریں گے؟ یا اگر عمل کر سکتے ہیں تو یعنی اگر اسلام لا سکتے ہیں تو ان کے عمل کے اوپر بین ہے کہ وہ یہ عمل، مخصوص عمل نہیں کر سکتے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نا کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، ہماری نا کوئی ایسی اقتدار نہیں تھی ہماری۔ فرشتے کہتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ، وہ کہتے ہیں کیا نہیں تھی زمین اللہ کی واسعۃ وسیع، فتہاجروا فیہا، پس تم ہجرت کر جاتے ہو اس میں۔ یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں اور زمین نہیں ملی کہ تم وہاں سے ہجرت کر لیتے، تم وہاں سے ہجرت کر لیتے؟ کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ تم جو ہو تم کمزور سمجھے جا رہے تھے؟ اگر کسی علاقے میں تم کمزور سمجھے جا رہے تھے تو اس علاقے سے تم ہٹ کے دوسرے علاقے میں چلے جاتے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، تو یہی لوگ ہیں، ٹھکانہ ہے ان کا جہنم۔ یہ کوئی عذر جو ہے قبول نہیں کی جائے گی کہ ہم جو تھے کمزور، بڑے بیچارے انسان تھے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ الا المستضعفین من الرجال، سوائے ان کے جو کمزور ہیں مردوں میں سے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کمزور کنہیں کہتے ہیں؟ والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، نہیں وہ استطاعت رکھتے کسی حیلے کی یا تدبیر کی، ولا یہتدون سبیلا، اور نہیں وہ پاتے کوئی راستہ۔ یعنی کچھ ایسے مرد ہیں جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، کچھ ایسی عورتیں ہیں وہ بھی کمزور ہیں، بچے ہیں، وہ نہیں پاتے ایک ایسی پاور کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں، اس جگہ سے نکل جائیں، اور وہ کمزور پائے جا رہے ہیں، یا ان کو اچھا اگر ان کو یہ چیز استطاعت رکھ رہے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں راستہ کدھر جاتا ہے ہجرت کرنے کے لیے، کیسے، نہ ان کو میپ آتا، نہ کچھ انہیں راستہ پتا، وہ ہیں ہی کمزور، یعنی ان کی وہ نیچرل ہی کمزور ہیں۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بس یہی لوگ ہیں، امید ہے اللہ یہ کہ وہ گزر کریں، وہ درگزر کرے ان سے، ایسے لوگوں سے اللہ درگزر کرے گا، نہ کہ کننا مستضعفین فی الارض، کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم کمزور ہیں۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور ہے اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا۔ آگے ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغباً، اور وہ پائے گا زمین میں جائیں پناہ، کثیر وسع، بہت سی اور وسعت۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ابھار رہے ہیں کہ اگر تم وہاں سے ہجرت کر جاتے ہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے خاطر نکل جاتے ہو، تو تمہیں پھر زمین بہت وسعت والی ملے گی، اور تمہیں بہت کچھ ملے گا، جو جو تم نے کھویا ہوگا وہ سب کچھ تمہیں بہت اچھے طریقے سے واپس مل جائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے، إِلَى اللَّهِ، طرف اللہ کے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتَ، پھر پا لے اسے موت، فقد وقع أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو تحقیق واقع ہو گیا اجر اس کا اللہ پر۔ یعنی اب یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ یہاں پر ایک شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں جو مکہ سے نکلا اور تنعیم پر جہاں کر وہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی ابھی پورے طریقے سے ہجرت نہیں ہوئی تھی اس کی، راستے میں ہی وہ فوت ہو گیا۔ تو پھر وہاں پر یہ ڈسکشن ہونے لگ گیا کہ اب اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، یہ تو جو ہے نکل گیا تھا اور اس نے جو ہے پورا راستہ بھی طے نہیں کیا، یعنی مقام تک تو پہنچا نہیں، تو پتہ نہیں اس کی ہجرت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو پھر وہاں پر بتایا گیا کہ نہیں، جو انسان نیت کر کے گھر سے نکل جاتا ہے، نیت کر کے گھر سے نکل جاتا ہے، تو اس کو پھر ہجرت کا ہی ثواب ملے گا، وہ ہجرت ہی کرے، اس کا ہجرت ہی کاؤنٹ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا، یعنی اس کی نیت جو ہے وہی کاؤنٹ ہو جائے گی۔ جب وہ گھر سے نکل گیا اس ارادے سے کہ اللہ رسول کے لیے، وہ ان کے لیے ان کے پاس جا رہا ہے ہجرت کرنے کے لیے، تو فوراً سے پھر اگر ان کو موت آ بھی جاتی ہے تو اجر اس کو وہی ملے گا، کاؤنٹ وہ اسی چیز میں ہوگا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب سفر کرو تم زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو نہیں تم پر کوئی گناہ، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم قصر کر لو نماز سے۔ اب یہاں پر سفر کی طرف بتا رہے ہیں کہ اگر تم کیا کرو، سفر کرو زمین میں،
اور جب تم نکل جاؤ تو وہاں پر کیا کر لو، قصر کی نماز پڑھ لو، یعنی نماز کو چھوٹا کر دو۔ ان خفتم، اگر خوف ہو تمہیں، این یفتنکم الذین کفروا، کہ فتنے میں ڈالیں گے تمہیں وہ جنہوں نے کفر کیا۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر ہیں تمہارے لیے دشمن کھلم کھلے۔ یعنی اب یہاں پر صلاۃ الخوف کے بارے میں اشارہ ہے کہ جب تم جنگ کے لیے نکل چکے ہو اور وہاں پر تمہیں اب ظاہر سی بات ہے نماز کا وقت بھی آ چکا ہے، تو لیکن دیکھیں نماز وہاں پر بھی نہیں کہی کہ تم قضا کر لو، نماز قضا نہیں قصر کر لو، یعنی نماز کو پھر چھوٹی کر لو۔ اور کیونکہ تمہیں خوف ہے کہ تم نے اگر نماز پوری پوری پڑھنا شروع کری تو کافر جو ہیں، دشمن جو ہیں، وہ فائدہ اٹھا لیں گے اور پیچھے سے وار کریں گے۔ تو اس لیے کیا کرو، اگر ایسا خوف کی کنڈیشن ہو تو تم نماز چھوٹی کر لو۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب ہو آپ ان میں تو قائم کریں آپ ان کے لیے نماز، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جماعت کرائیں گے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے، معاک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رہیں اسلحہ اپنا۔ یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ کرنا شروع کر، کیونکہ دو تو ویسے ہی رکعتیں پڑھنی تھی، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہیں آدھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کر رہے ہیں پہلی رکعت، دوسرے پیچھے والے جو ہیں پروٹیکشن دے رہے ہیں ان کو۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کریں بس چاہیے کہ وہ ہوں تمہارے پیچھے، ٹھیک ہے، یعنی دوسرا گروپ جو ہے کچھ لوگوں کا وہ تمہارے پیچھے ہیں جو تمہیں پروٹیکٹ کر رہا ہے نماز کی حالت میں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور چاہیے کہ آئے جماعت دوسری، لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، نہیں انہوں نے نماز پڑھی بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رہیں بچاؤ اپنا اور اسلحہ اپنا۔ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، یہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 رکعت پڑھیں گے، یعنی جو جماعت کرائیں گے وہ تو 2 ہی رکعت پڑھیں گے، لیکن پیچھے جو مقتدی ہیں، مقادی کچھ ایسی ورڈ بولتے ہیں، یعنی پیچھے جو پڑھنے والے ہیں وہ ایک ایک رکعت پڑھیں گے۔ یعنی اب پہلا گروپ تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، پہلی رکعت میں جوائن کر لیا تھا اس نے، ٹھیک ہے، اب دوسرا والا جو گروپ پیچھے والا گروپ تھا وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہا تھا، لیکن جیسے سب جب پہلا گروپ سجدہ کر لیتا ہے تو وہ پیچھے جا کے پیچھے چلا جاتا ہے اور دوسرا گروپ پھر آگے آ جاتا ہے، اور پھر پیچھے والا گروپ جو پہلا گروپ تھا پھر وہ دوسرے گروپ کا پروٹیکشن کرے گا، یعنی اس طرح سے ان لوگوں کی ایک رکعت کاؤنٹ ہوگی، لیکن جو جماعت کرانے والے ہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے پھر نماز اور اللہ تعالیٰ نے شارٹ کر دی ان لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو اور پھر کیا ہے کہ پروٹیکشن، لیکن بہرحال پھر بھی لو کہ اپنا اسلحہ لے لو ساتھ میں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ، کاش تم غافل ہو جاؤ، عن اسلحتکم، اپنے اسلحہ سے، وامتعاتکم، اور اپنے ساز و سامان سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، تو وہ حملہ کر دیں تم پر حملہ کرنا ایک ہی بار۔ یعنی کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم جب بس نماز پڑھو اور ایسے نماز پڑھو کہ تم نماز میں ڈوب جاؤ، پھر وہ تمہارا ایک دم سے ایک بار میں بس تمہیں وہ ختم کر دیں۔ کافر تو اس طاق میں لگے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ پروٹیکشن کے ساتھ کہ ایک ایک کر کے گروپ آگے اور پیچھے ہوتا جائے گا اور اپنا لیکن اسلحہ اس کا پھر بھی ساتھ میں رہے گا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اگر ہے تمہیں کوئی تکلیف، من مطرن، بارش سے، او کنتم مرضى، یا ہو تم بیمار، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم رکھ دو اسلحہ اپنا۔ اب یہ ہوا یوں کہ جب صحابہ کرام کے پاس بار بار آیا کہ تم جو ہو وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، کہ تم بچاؤ کے لیے اپنے اسلحہ کو پکڑے رکھو، تو وہ تو پھر جب بارش پڑنے لگ گئی، ظاہر سی بات ہے وہ کچھ سامان اسلحہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بارش میں خراب ہو سکتا تھا، یا پھر ہیوی ہو گیا، یا آپ جنگ لڑ چکے ہیں پھر نماز پڑھ رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کی تکلیف بھی ہے، کٹے کٹے بھی ہیں اور زخم کی حالت میں بھی ہیں، بیمار بھی ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے پھر وہ اتنا بھاری بھاری اسلحہ اٹھانا ممکن نہیں ہو رہا تھا، لیکن کیونکہ حکم بار بار اب اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اٹھا بھی نہیں پا رہے تھے، تب اللہ نے کہا کہ گناہ نہیں ہے، یہ تمہیں کہا جا رہا ہے لیکن گناہ نہیں ہے کہ اگر تم اپنا اسلحہ کو سائیڈ میں رکھ لو اور پھر نماز پڑھ لو تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور پکڑے رہو بچاؤ نا، بہرحال لیکن تدبیر یہی ہے کہ تم اپنا بچاؤ جو ہے اپنے ہاتھ کے دام پر رکھو۔
पकड़े रखो, ताकि कुछ नहीं मालूम कि जब तुम सजदे में या नियत में हो तो तुम्हारे ऊपर मार हो जाए। तो इसलिए अपना बचाव तुम बहरहाल फिर भी अपने पास रखो, है तदबीर यही फ़ायदेमंद। इन्नल्लाह अअद्द लिलकाफ़िरीन अज़ाबम मुहीना, बेशक अल्लाह ने तैयार कर रखा है काफ़िरों के लिए अज़ाब रुस्वा। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सलातुल खौफ को अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियर करके बयान किया है और तरीका पूरा प्रॉपर बता दिया है और अल्लाह ताला ने तदबीर भी बताई। अल्लाह पाक ने ये भी नहीं कहा सिर्फ तवक्कुल अल्लाह ही काफ़ी है और मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम असला लो या मत लो, तुम्हारी प्रोटेक्शन तो मैं करूँगा, नहीं। अल्लाह ने कहा पूरी तदबीर तुम इख्तियार करो, तुम नमाज़ पढ़ो लेकिन साथ में फिर भी असला लो कि अगर दुश्मन अचानक से वार करे तो तुम फ़ौरन से वार करो उनके ऊपर। और ये नहीं होना चाहिए कि अब तुम्हारा असला जो है साइड में रखा है, इतनी देर में तुम उठाने जाओगे, इतनी देर में तो वो तुम्हें मार ही देगा, फ़ायदा उठा लेगा। तो ये और ये मत कहो कि मुझे तो तवक्कुल है अल्लाह के ऊपर, अल्लाह ने जब ये कहा है, हम तो अल्लाह की खातिर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह हमारी प्रोटेक्शन करेगा। नहीं, प्रोटेक्शन तो करेगा, लेकिन असबाब भी तुम इख्तियार करके रखो। और यहाँ पे देख रहे हैं वैसे तो स्पेसिफ़िक ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कसर की नमाज़ है वो सिर्फ़ सलातुल खौफ के लिए ही आई है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम हालात में भी कसर की नमाज़ अदा की है, कि जब सफ़र पे गए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर किया है। तो इसलिए फिर ये चीज़ जो है आम हालात में भी फिर फ़ॉलो अप की जाती है, सिर्फ़ जंगी हालात में नहीं, ठीक है? फिर आगे है फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलाता, फिर जब पूरा कर चुको तुम नमाज़ को, फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, तो याद करो अल्लाह को खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर। यानी अब क्यों ऐसा कहा अल्लाह ने, अब तुमने नमाज़ पढ़ ली है और नमाज़ अब तुम्हारा, लेकिन तुम इतना मसरूफ़ हो या ऐसी हालत में हो या आप जंग की हालत ले लें कि इतना वक़्त नहीं है कि वो नमाज़ के बाद की तस्बीहात को बाकायदगी से पढ़ें। तो वो क्या करें, खड़े बैठे ही जो है खड़े-खड़े ही अल्लाह का ज़िक्र कर लें, या अगर कोई ऐसी कंडीशन में है, बीमार है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो बैठे या लेटे-लेटे भी वो अब जो है अल्लाह का ज़िक्र करे। यानी आप देखें कि नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ये नहीं कह रहा है फ़ौरन से उस कैफ़ियत से निकल जाओ। नमाज़ पढ़ने के बाद अज़कार जो है मसनून इसलिए ही कहा गया ताकि जब नमाज़ की तुम्हारे ऊपर कैफ़ियत तारी है, वो तारी रहे। तो धीरे-धीरे तुम नमाज़ की कैफ़ियत से निकलो, यानी एकदम से कट ऑफ कर दो। फ़इज़ा तुम फिर जब इत्मीनान में आ जाओ तुम, फ़अक़ीमुस्सलाह, तो कायम करो नमाज़। लेकिन अगर जब इत्मीनान में आ जाओगे तो ऐसा नहीं करना है कि कसर की नमाज़ फिर भी पढ़ी जा रही है। कसर की नमाज़ तुमने कहीं सफ़र पे थे तो तुमने पढ़ ली थी, लेकिन अब ये कंडीशन नहीं होना चाहिए कि तुम अपने घर वापस आ गए हो, अमन में हो, तुम फिर भी कसर पढ़ो, तुम सोचो कि फिर से लंबी-लंबी नमाज़ें पढ़नी पड़ेंगी। नहीं, तुम फिर अपनी प्रॉपरली नमाज़ अदा करो। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना, बेशक नमाज है मोमिनों पर किताब मौक़ूता, फ़र्ज़ मुक़र्रर औक़ात में, यानी वक़्त की पाबंदी के साथ जो है नमाज फ़र्ज़ की गई है। वला तहिनु फ़ी इब्तिग़ाइल क़ौम, और ना तुम कमज़ोरी दिखाओ तलाश में दुश्मन कौम की। इन तकूनु तअलमूना, अगर हो तुम तकलीफ़ उठाते, फ़इन्नहुम यअलमून कमा तअलमून, तो बेशक वो भी वो तकलीफ़ उठाते हैं जैसे कि तुम तकलीफ़ उठाते हो। यानी इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब अगर तुम्हें जंग का मौका मिले, यानी तुम्हें पता चले कि किसी ग्रुप का तुम्हें पता लगाना है, कोई तुम्हारी तरफ तो वार नहीं करने के लिए आ रहा है, तो तुमने ये नहीं करना है कि तुम सुस्ती दिखाओ, तुम ये मत सोचो, तुम ये देखो कि तुम तकलीफ उठा रहे हो वहां तक जाने में, पता लगाने में, रिस्क ले रहे हो, तो ऐसे वो लोग भी तो तुम्हें घात लगाने में तकलीफ उठाते हैं। वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज़ है, तुम जो है उम्मीद रखते हो अल्लाह से और उसकी जो उन नहीं वो उम्मीद रखते हैं। तुम्हारे पास तो एक जो है मज़बूत पॉइंट तो ये है तुम्हारे पास कि तुम अल्लाह से तवक्को रखते हो कि या अल्लाह मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे इतना आप गवाह रहिएगा। लेकिन वो तो नहीं रखते हैं। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और है अल्लाह बहुत इल्म वाला, बहुत हिकमत वाला। अच्छा जी। आज की आयत हमारी यहीं पर हो गई है माशाल्लाह, और मेरे ख्याल में मैं आज यहीं एंड भी करूँगी। तिलावत आज मैं प्ले नहीं करूँगी इंशाल्लाह, पीछे से आप शोर सुनाई दे ही रही होगी आपको। ठीक है जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।